پیارے دوستو، ایک آدمی جس کا نام مسٹر فلینڈر تھا، اس کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس میں اس کی بیوی مسز فلینڈر، بیٹی لارا اور جوزف شامل تھے۔ مسٹر فلینڈر اپنی فیملی کو لے کر ایک عالیشان بنگلہ جو کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک ویران سی جگہ پر واقع تھا، اس میں منتقل ہو گیا۔ مسٹر فلینڈر کو سابق مالکان نے آگاہ کر دیا تھا کہ مکان آسیب زدہ ہے، یعنی کہ جو لوگ اس مکان میں پہلے رہتے تھے انہوں نے مسٹر فلینڈر کو بتا دیا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اور یہاں بسنے والی یہ روحیں کسی کو چین نہیں لینے دیتی۔ مسٹر ڈیوڈ، میں یہ مکان اپنی ذمہ داری پر خرید رہا ہوں۔ میں اور میرے بچے بھوتوں سے نپٹنا خوب جانتے ہیں۔ اور پھر چند دنوں میں ریکس ولاس کی چابی ان کے پاس تھی، یعنی اس بنگلے کا نام ریکس ولاس تھا۔ اب ان کی چابی ان کے پاس تھی۔ مسٹر فلینڈر نے وہاں منتقل ہو جانے سے پہلے بیوی بچوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان کے بچے انہی کی طرح بڑے باہمت اور عقل مند تھے۔ خاص کر بیٹے جوزف کو بھوتوں والی بات کا پتہ لگا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ چلیں اسی بہانے بھوتوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، میں بھی بھوتوں اور چڑیلوں سے گپ شپ لگاؤں گی، لارا نے بڑے جوش سے کہا۔ اس پر سارے ہنس پڑے۔ 10 دسمبر کی اس شام جب یہ لوگ بنگلے میں پہنچے تو سردیوں کی رات تھی۔ ارد گرد آبادی نہ ہونے کے باعث ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو وہ پرندے توڑ رہے تھے جو گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ گاڑی ایک ویران اور بنجر پلاٹ جو کہ کبھی باغ رہا ہوگا میں کھڑی کر کے یہ بنگلے کے سامنے تھے، یعنی ریکس ولاس جو بنگلہ ہے اس کے سامنے تھے۔ یہ بہت پرانا مگر مضبوط اور شاندار گھر تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، محرابیں اور چمنیاں وکٹورین اسٹائل کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ واہ، کیا شاندار لکڑی کا کام ہے، مسز فلینڈر نے خوشی سے کہا۔ مسٹر فلینڈر نے لکڑی کے بھاری بھرکم دروازے کو چابی لگا کر کھولا تو عجیب سی چرچراہٹ ہوئی جس سے سارے چونک اٹھے۔ ڈرائنگ روم سب سے پہلے تھا۔ اندھیرا گہرا ہونے کے باعث مسٹر فلینڈر نے ٹارچ جلا لی۔ کمرے میں ہر طرف جالے لگے تھے جو ٹارچ کی روشنی میں بڑے پراسرار لگ رہے تھے۔ جوزف نے کونے میں لگا سوئچ بورڈ دیکھ لیا تھا۔ اس نے لپک کر سارے سوئچ آن کر دیے۔ کمرے کے درمیان لٹکا ہوا فانوس آدھا روشن ہو گیا۔ اس کے باقی کے کمکمے شاید خراب تھے۔ سامان رکھ کر ان لوگوں نے پہلے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اوپر والی منزل میں 5 بڑے کمرے تھے جبکہ نیچے ڈرائنگ روم، کچن وغیرہ تھے۔ سیڑھیوں کے نیچے دروازہ تہہ خانے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بہت زیادہ تھکاوٹ کے باعث انہوں نے جلدی ڈرائنگ روم کو صاف کیا اور وہیں بستر لگا کر سو گئے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ اوپر کے کمروں کو کھولا گیا۔ ان سب میں کاٹ کباڑ بڑھا ہوا تھا۔ اس سب سامان کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے اسے بند کر دیا گیا۔ اوپر کے 2 کمرے صفائی کے بعد بچوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ نیچے کا ایک بڑا کمرہ مسٹر فلینڈر اور مسز فلینڈر نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اس رات کو لارا اپنے کمرے میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی کہ اسے راہداری میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ شاید یہ جوزف ہے، اس نے سوچا، مگر یہ کوئی مسلسل آگے پیچھے چل رہا تھا۔ لارا نے کتاب ایک جانب رکھی اور دروازہ کھول کر راہداری میں آ گئی۔ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور یکدم اس کے ارد گرد کوئی تیزی سے چلنے لگا۔ لارا خوف سے منجمد ہو گئی، لیکن جلدی سے اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر بڑے اعتماد سے کہا، اے تم جو کوئی بھی ہو، یہ مٹر گشت صبح پر رکھو۔ اس وقت سب سو رہے ہیں اور جاؤ تم بھی آرام کر لو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی قدموں کی آواز تھم گئی، جیسے کوئی چلا گیا ہو۔ لارا اطمینان سے جا کر کمرے میں سو گئی۔ صبح ناشتے پر اس نے یہ بات سب کو بتائی تو مسٹر فلینڈر نے کہا، دنیا میں بھوتوں اور روحوں وغیرہ کا وجود مسلم ہے۔ یہ میرا اور کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر چھڑا نہ جائے تو یہ کچھ نہیں کہتیں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور گھبرائیں مت، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ہاں، یہ تیز روشنی، آگ اور دیگر انسانی سرگرمیوں سے دور بھاگتی ہیں۔ 3 دن بعد لارا کی سالگرہ تھی۔ ڈرائنگ روم کو خوب سجا دیا گیا تھا۔
قریبی قصبے سے لائے گئے کیک پر لارا کی عمر کی مناسبت سے 13 موم بتیاں روشن تھیں۔ شام تیزی سے رات میں بدل رہی تھی۔ جیسے ہی مسٹر فلینڈر گھر لوٹے تو تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد کیک کٹنے کا مرحلہ آ گیا۔ لارا، پہلے ان موم بتیوں کو بجھاؤ، اور شرط یہ ہے کہ 13 کی 13 موم بتیاں تمہاری ایک پھونک سے بجھ جائیں، جوزف نے بہن سے کہا۔ لارا نے پوری قوت سے سانس باہر نکالتے ہوئے موم بتیاں بجھا دیں۔ کمرہ ہیپی برتھ ڈے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لارا، اب کیک کاٹ کر سب کو دو، مسٹر فلینڈر نے کہا۔ جیسے ہی لارا نے کیک کاٹنے کے لیے چھری اٹھائی تو موم بتیاں دوبارہ جل اٹھیں۔ ہیں، یہ کیا؟ مسٹر فلینڈر بولے۔ لارا، لگتا ہے تم جادو کی موم بتیاں لائی ہو جو یہ پھر جل اٹھی ہیں۔ خیر، اب دوبارہ انہیں بجھاؤ۔ لارا نے دوبارہ سے ایک زوردار پھونک سے انہیں بجھا ڈالا۔ جیسے ہی اس نے چھری سے کیک کو کاٹنا چاہا تو وہ دوبارہ جل اٹھی۔ ٹھہرو، میں انہیں بجھاتا ہوں، جوزف نے کہا، اور موم بتیاں بجھا کر اس نے اپنی انگلی ایک بجھی ہوئی موم بتی کے دھواں چھوڑتے فیتے پر رکھ دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چیختے ہوئے اپنی انگلی اٹھائی۔ سب نے حیرت سے دیکھا تو 13 کی 13 موم بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ ان چاروں کے رد عمل سے پہلے ہی کیک اپنے آپ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ چائے دانی نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے دوسری دیوار کا رخ کیا اور پھر ایک دم سے ہر چیز زمین پر جا گری۔ انتہائی مضبوط اور بھاری ڈائننگ اب تیزی سے ہل رہا تھا۔ خاندان کے چاروں افراد اس ناگہانی آفت سے پریشان ضرور تھے مگر خوف زدہ ہرگز نہیں۔ مسز فلینڈر نے اٹھ کر باہر جانا چاہا تو مسٹر فلینڈر زور سے چلائے۔ کوئی کمرے سے باہر نہیں جائے گا، یہ گھر ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی دماد چوکڑی تھم گئی۔ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور انہیں یوں لگا جیسے کوئی نکل گیا ہو۔ لارا نے بڑی دلیری سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور بولی، میری سالگرہ کا مذاق کرکرا کرنے والے سے میں اب خوب نپٹوں گی۔ رات تک کوئی ناخوشگوار بات نہ ہوئی، تاہم یہ سب اپنے معمولات پر کاربند رہے۔ اس رات کوئی لگ بھگ 2 بجے جوزف کھانسی کی پرزور آواز سن کر جاگ اٹھا۔ وہ سمجھا شاید مسٹر فلینڈر کھانس رہے ہیں۔ وہ راہداری میں باہر آیا تو لارا ابھی اپنے کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ انہیں سامنے والے کونے سے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی، ہمارا بھوت بیمار ہے، اسے میرا خیال ہے کہ کھانسی کا شربت لا دیتے ہیں۔ لارا یہ کہہ کر تیزی سے نیچے گئی اور کھانسی کی دوائی لا کر کونے میں رکھتے ہوئے بولی، میاں بھوت، اگر ہو سکے تو یہ دوائی پی کر آرام سے سو جاؤ، اگر نہیں تو آہستہ کھانسو۔ جواباً ایک دلزور چیخ بلند ہوئی، جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو۔ آواز سن کر ان کے والدین بھی اوپر آ گئے۔ چیخ ایک مرتبہ پھر سناٹے میں گونجی اور پھر قہقہا سنائی دیا، بچوں، اس پاگل کو اپنے کام میں لگا رہنے دو، تم جا کر اطمینان سے سو رہو۔ مسٹر فلینڈر یہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گئے۔ دونوں بہن بھائی بھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام سے سو گئے۔ صبح ناشتے کی میز پر مسٹر فلینڈر نے کسی مسز ٹیلر کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ روحانیت کی ماہر خاتون ہیں۔ میں نے انہیں بلوایا ہے اور وہ شام تک ہمارے گھر آ جائیں گی۔ امید ہے کہ وہ ہمیں ان بھوتوں سے نجات کا طریقہ بتا دیں گی۔ شام کو مسز ٹیلر ان کے گھر میں موجود تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں بھوت موجود ہیں۔ رات کو میں ایک عمل پڑھوں گی اور اس سے رابطہ کر کے اس سے 2 ٹوک بات کروں گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے سارے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ مسز ٹیلر کے سامنے پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹیں بند کر کے میز پر صرف موم بتی روشن کر دی گئی۔ آپ سب غور سے اس پانی کو دیکھتے رہیں۔ بھوت، روح یا جو کوئی بھی ہے، اپنے آنے کا اعلان اس ساکن پانی کو ہلا کر کرے گی۔ یہ کہہ کر مسز ٹیلر نے زیر لب کچھ پڑھنے لگیں۔ رات سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ میز پر جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ دائیں بائیں لرز رہا تھا، جس سے ان کے سائے بھی دیواروں پر ہل کر منظر کو انتہائی خوفناک بنا رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جگ کا پانی ہلا، جیسے اس میں کسی نے کنکر پھینکا ہو۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مسز ٹیلر کے چہرے کے خدوخات بدلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ان کے سامنے ایک کریحہ صورت
बूढ़ा बैठा अपनी खौफनाक सुर्ख आंखों से इन्हें देख रहा था। इसके हलक से गुड़गुड़ाहट के साथ आवाज़ उभरी, ये मेरा घर है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं एक एक को हलाक कर दूंगा। मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा, सुन लिया। बच्चे दम बखुद ये मंजर देख रहे थे। अब फिर मिसेस टेलर इनके सामने थी। इनका चेहरा पसीने में शराबूर था। मिस्टर फ्लैंडर, अगर आप खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से फ़ौरन निकल जाएं, और हाँ, अगर हो सके तो मुझे अभी करीबी कस्बे तक छोड़ दें। इस वक्त तो मैडम ऐसा मुमकिन नहीं। सुबह मैं आपको जहाँ कहेंगी छोड़ आऊँगा। ये लोग वहाँ से उठने लगे तो ऊपर वाली मंजिल से बेहंगम शोर उठने लगा, कभी चीखों की आवाज़ें तो कभी कहके। ये बेचारा हमें निकालने की आखिरी कोशिश कर रहा है, मिस्टर फ्लैंडर ने कहा और जोसेफ को इशारा किया। जोसेफ ने फ़ौरन ऊपर जाकर तेज़ मौसीकी से भरपूर एक रिकॉर्ड लगा दिया। यानी जोसेफ ने तेज़ आवाज़ में एक गाना लगा दिया। क़यामत खेज़ शोर से सारा घर लर्ज़ रहा था। मिसेस टेलर का खौफ के मारे बुरा हाल था। आखिरकार चीखें और कहके ख़त्म हो गए। जोसेफ ने भी टेप बंद कर दी। वो रात सबके लिए बहुत भारी साबित हुई, मगर इन सब ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। लारा के कमरे में एकदम से टेबल लैंप रोशन हो गया। रोशनी फैली तो वो उठकर बैठ गई। टेबल लैंप इसके गिर्द चक्कर काट रहा था। इसने बड़ी फुर्ती से लैंप पकड़कर दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। अब इसका वज़नी पलंग उछलने लगा था। लारा बड़े इत्मीनान से पलंग से उतरी और ये कहकर बाहर निकल गई, अब तुम इत्मीनान से पलंग को हिलाओ। इधर मिस्टर फ्लैंडर के कमरे की खिड़कियां आप ही आप खुल बंद हो रही थीं और दोनों मियाँ बीवी बड़े इत्मीनान से और सुकून से बैठे ये तमाशा देख रहे थे। एक कोने में मिस्टर टेलर थर थर काँप रही थी और साथ साथ ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थीं। सुबह तक ये हंगामा जारी रहा। दिन तलू होते ही मिस्टर फ्लैंडर ने ऐलान किया कि बूथ साहब ये घर छोड़कर जा चुके हैं। मिसेस टेलर, जो खौफ से अधमुई सी लग रही थीं, को पहले कस्बे छोड़ा गया। इसके बाद ये सारे सैर सपाटे के लिए निकल गए। दोपहर का खाना बाहर खा के शाम को ये घर पहुंचे तो सारा घर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। ड्राइंग रूम की हालत सबसे अबतर थी और दीवारों पर जा बजा लिखा था, आज की रात आखिरी रात। ये मंजर देखकर मिसेस फ्लैंडर ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मुझे अपने बच्चों की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ है। फ़ौरन यहाँ से निकल चलें, हम अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे, मिस्टर फ्लैंडर ने ज़ोर से कहा। और हाँ, आखिरी रात तुम्हारी है बुड्ढे बूथ। रात को ये सब ड्राइंग रूम में चौंके बैठे थे। आप सब ने किसी चीज़ से नहीं डरना। पहले इसे अपना काम कर लेने दें, फिर हमारी कार्रवाई का आगाज़ होगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। चारों तरफ खामोशी के बायस इन्हें सिर्फ अपने सांसों की आवाज़ आ रही थी। सबसे पहले ऊपर वाली मंजिल की लाइटें जल उठीं और कई लोगों के चलने फिरने की आवाज़ें आने लगी, जैसे ऊपर कोई दावत हो रही हो। ऊपर का शोर थमा तो कोई धड़ाधड़ तहखाने का दरवाज़ा अंदर से पीटने लगा। मिसेस फ्लैंडर के अलावा सारे बड़े सुकून से बैठे थे। अचानक एक बच्चे की आवाज़ इन्हें सुनाई दी, जो बड़े प्यार से इन्हें बुला रहा था, इन सब के नाम ले लेकर। मिस्टर फ्लैंडर से ज़ोर से कहा, मुन्ने तुम खुद यहाँ आ जाओ। जवाबन एक खौफनाक चीख उभरी। अब इन्हें वाज़ह तौर पर लग रहा था कि इनके गिर्द कोई घूम रहा है, और फिर यकदम सारे घर की रोशनियां बुझ गई। जैसे ही जोसेफ ने अपने पास मौजूद टार्च जलाई तो एक हड्डियों भरा हाथ इसकी जानब बढ़ा। जोसेफ ने पूरी ताकत से टार्च इसे दे मारी। एक दिल दोज़ चीख बुलंद हुई, शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मिस्टर फ्लैंडर खुशी से चिल्लाए। थोड़ी देर के बाद खामोशी छा गई तो मिस्टर फ्लैंडर ने कहा, अब हमारी बारी है इसे तंग करने की। मिसेस फ्लैंडर और लारा को सुकून से बैठने की नसीहत करके तीनों उठे। सबसे पहले उन्होंने सारे घर की लाइटें जलाई। इसके बाद जोसेफ ने ऊपर जाकर टेप रिकॉर्डर पूरी आवाज़ से चला दिया और दोनों बहन भाई ज़ोर ज़ोर से झूठ सूठ लड़ने लगे। सारा घर अब इनकी आवाज़ों और मौसीकी के शोर से लर्ज़ रहा था। मिस्टर फ्लैंडर ने आज रात पहली बार तहखाना खोला। नीचे से मिस्टर फ्लैंडर ने आज रात पहली बार तहखाना खोला था।
نیچے سے سیلن اور بو کے ببکے آ رہے تھے۔ جوزف آؤ، آج تہہ خانہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوت میاں کی مکین گاہ ہے۔ دو طاقتور ٹارچوں کی روشنی میں باپ بیٹا نیچے اتر گئے۔ تہہ خانہ عجیب و غریب اشیاء سے اٹا پڑا تھا۔ جہازی پٹیاں، بڑے بڑے رسے اور دیوار پر بڑے بڑے چگے لٹکے تھے۔ صبح اس سارے سامان کو ہم باہر لے جا کر آگ لگا دیں گے، مسٹر فلنڈر نے اعلان کیا۔ ایک عجیب سی سرسراہٹ کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا تو انہیں دیوار پر چگے ہلتے نظر آئے۔ ٹارچ کی ہلتی روشنی میں یہ منظر بڑا خوفناک تھا۔ دونوں باپ بیٹے نے بڑی دلیری سے آگے بڑھ کر ان چگوں کو اتار پھینکا۔ ایک دم سے تیز ہوا کا بگولا سا اٹھا اور جوزف فضا میں بلند ہو گیا۔ مسٹر فلنڈر نے پوری قوت استعمال کرتے ہوئے اسے تھام لیا اور فضا میں نادیدہ دشمن پر زوردار وار کیا۔ جواب میں ایک زوردار جھٹکے سے ان کے قدم بھی زمین سے اٹھ گئے۔ جوزف گھبراؤ مت اور قریب موجود ایک بہت بڑے رسے کو پکڑ لیا۔ اس کا سرا پوری قوت استعمال کرتے ہوئے آگے کی طرف پھینکا۔ دوبارہ کسی نادیدہ طاقت نے انہیں اوپر کھینچا۔ مسٹر فلنڈر نے ٹارچ چھوڑ کر جیب سے لائٹر نکال کر جلا لیا اور سامنے کی جانب اچھال دیا۔ فضا میں چنگاریاں سی اٹھیں اور دونوں نیچے گر گئے۔ تہہ خانے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اوپر لارا اور مسز فلنڈر نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دونوں لپک کر اوپر گئے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ سارے گھر کے دروازے بڑی خوفناک آوازوں سے بند اور کھل رہے تھے۔ چاروں ایک جگہ کھڑے تھے۔ ہم بھوت سے جنگ جیت چکے ہیں، مسٹر فلنڈر نے کہا۔ صبح تک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن ان سب نے تہہ خانے کی صفائی کر کے ہر پرانی اور بوسیدہ چیز جلا ڈالی۔ اس کے بعد کچھ بھی ریکس ولاز میں یعنی اس بنگلے میں کسی کی چیخیں اور کہکے سنائی نہ دیے۔ بہادری، مضبوط ارادے نے بھی طاقتوں کو شکست دے دی تھی، یعنی کہ وہ بھوت اور جو کچھ بھی تھا اس بنگلے میں ان سب کو شکست دے دی تھی، یعنی انہیں ہرا دیا تھا، صرف اپنی مضبوط ارادے کی وجہ سے اور بہادری کی وجہ سے۔